آج ہم بات کریں گے اس مشن کی جس نے نصف صدی بعد انسان کو دوبارہ چاند کے دروازے تک پہنچایا۔ اس کا نام ہے آرٹمس مشن۔ یہ محض ایک خلائی سفر نہیں بلکہ انسان کے مستقبل کا نقشہ ہے۔ آئیے اس تاریخی مشن کو ایک معلوماتی ویلاگ کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں ماضی کی تصاویر آتی ہیں۔ ان میں اپولو مشن ہے، 11 مون لینڈنگ وغیرہ، لیکن اب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور اس دور کا نام ہے آرٹمس پروگرام۔ ناسا کا یہ پروگرام دراصل چاند پر واپسی نہیں بلکہ چاند پر مستقل قیام کی تیاری ہے۔ آرٹمس مشن ہے کیا؟ اس پروگرام کا مقصد چاند تک جانا نہیں بلکہ وہاں سائنس کرنا، انسانی رہائش کے امکانات پیدا کرنا اور مستقبل میں مریخ تک رسائی کی تیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک نئی خلائی دوڑ بھی کہا جا رہا ہے۔ آرٹمس 2 حالیہ مشن کی حقیقت یہ ہے کہ زمین پر کامیاب واپسی کی ہے، اور اس مشن میں تقریباً 10 دنوں پر یہ محیط تھا جس میں 4 خلاباز چاند کے گرد سفر کر کے واپس آئے۔ یہ 1972 کے بعد پہلا انسانی مشن تھا جو چاند کے قریب گیا۔ خلاباز زمین سے اب تک کی سب سے زیادہ دوری تک پہنچے۔ واپسی کے وقت کیپسول نے تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں داخل ہو کر لینڈ کیا۔ یہ لمحہ انسانی ٹیکنالوجی کی ایک بڑی آزمائش تھا اور کامیاب رہا۔ اس مشن کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ تو ناظرین، یہ مشن صرف چاند کا چکر نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کئی اہم مقاصد بھی تھے۔ ایک یہ کہ نئی خلائی ٹیکنالوجی کی جانچ کرنا تھی۔ اورین اسپیس کرافٹ، اسپیس لانچ سسٹم، ان دونوں کو پہلی بار انسانوں کے ساتھ ڈیپ اسپیس میں آزمایا گیا۔ انسان کی برداشت کا جائزہ لینا تھا کہ خلا میں طویل سفر کے دوران جسمانی کمزوری، توازن کے مسائل، ہڈیوں اور پٹھوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان سب کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور مستقبل کے چاند کی لینڈنگ کے مشن کی تیاری کی گئی۔ یہ مشن اگلے مرحلے کی بنیاد پر تھا۔ اہم کامیابیاں کون سی ہیں؟ اگر ہم کامیابیوں کی بات کریں تو یہ مشن کئی حوالوں سے تاریخی رہا۔ پہلی بار 50 سال بعد انسان چاند کے قریب پہنچا ہے، یہ خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ مکمل سسٹم ٹیسٹ کامیاب رہا۔ راکٹ کیپسول، کمیونیکیشن، ری انٹری، سب نے عملی میدان میں خود کو ثابت کیا۔ ہیٹ شیلڈ کا بہتر مظاہرہ پچھلے مشن کے مقابلے میں بہتری اس میں دیکھی گئی۔ عالمی سطح پر سائنسی تعاون تھا۔ یہ مشن صرف امریکہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے سائنسی اشتراک کی مثال ہے۔ اور مستقبل کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشن اتنے اہم کیوں ہے؟ چاند پر دوبارہ لینڈنگ کی راہ، اگلا مرحلہ آرٹمس 2 کا یہ ہے کہ چاند پر انسان کو اتارا جائے گا، چاند پر مستقل بیس کا قیام لایا جائے گا اور مستقبل میں ریسرچ اسٹیشن، رہائشی ماڈیول، وسائل کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ سب اسی پروگرام کا حصہ ہیں اور مریخ کی جانب یہ پہلا قدم اسے کہا جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے چاند کو تاکہ انسان کو مریخ تک بھیجا جا سکے۔ نئی خلائی معیشت اس سے پیدا ہوگی، نجی کمپنیوں کو شمولیت کا موقع مل رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی، عالمی مقابلہ، یہ سب نئی اسپیس اکانومی کو جنم دے رہے ہیں۔ ایک دلچسپ زاویہ ناظرین یہ ہے کہ اس مشن کا ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ خلا بازوں نے بتایا کہ جب انہوں نے زمین کو دور سے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ ہم سب ایک ہی چھوٹے سے سیارے کے مسافر ہیں۔ یہ مشن صرف سائنسی نہیں بلکہ فلسفیانہ اور انسانی شعور کو بھی بدلنے والا ہے۔ آرٹمس مشن دراصل ماضی کی کامیابیوں کا تسلسل ہے، حال کی سائنسی پیش رفت ہے اور مستقبل کی انسانی بقا کا منصوبہ ہے۔ یہ ہمیں چاند تک نہیں لے جا رہا بلکہ ہمیں کائنات میں ایک نئی شناخت دینے جا رہا ہے۔